बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये उसका तसलसल है। ये गुफ्तगू जो मैं इस वक्त करूँगा, जो खबरें आपसे शेयर करूँगा, ये पिछले व्लॉग का तसलसल है, इसलिए उसे ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उसमें मैंने बात की थी कि आम इंतखाबात के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात करवाने हैं। 3-4 चीज़ें चल रही हैं। नंबर 1 ये कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए या ना करवाया जाए, इस पे इख्तिलाफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों के दरमियान, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान। दूसरा इख्तिलाफ ये चल रहा है कि अगर हम इन पे ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं, जो कि आइन का तकाजा है, 100 से ज़्यादा सीटें हैं ये कौमी असम्बली की, तो फिर PDM कहती है कि इस मैदान को खुला छोड़ दें और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एक्सरसाइज करने दें, ला हासिल एक्सरसाइज, और हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें हर सूरत में हिस्सा लेना चाहती है और वो पंजाब में एंट्री मारना चाहती है। पंजाब में भी, और ज़्यादातर सीटें पंजाब से खाली हुई हैं। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कराची है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इस पे वाज़ेह तौर पे दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार रखती है। वो कहती है कि हमने मैदान नहीं खुला छोड़ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लाइक माइंडेड जमातें यानी कि अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी और हर सूरत में लेंगी। ये दूसरा इख्तिलाफ है। तीसरा इख्तिलाफ ये चल रहा है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो तहलील हो चुकी हैं, उनके इलेक्शन कब करवाए जाएँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। वो कहती है कि इसको लिंगर ऑन करें और जितना मैक्सिमम खींचा जा सकता है उसको खींचें और कोशिश की जाए कि ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए और इसी निगरान सेटअप को मैक्सिमम तूल दिया जाए, यानी कि कोशिश की जाए ये अगस्त तक भी जा सकता है तो जाया जाए। ये इन पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। और जो कल परसों मुलाकात हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब अपने डेलीगेशन के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और उनके साथ ये बात रखी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इसके अपोजिट राय रखते हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में जाना चाहते हैं और वो जाना चाहते हैं, हर सूरत में जाना चाहते हैं। इस सिस्टम को, इस सेटअप को आगे लेके बढ़ना नहीं चाहते और वो मैदान में कूदना चाहते हैं। उससे वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते होंगे, क्योंकि जितना भी ये ज़्यादा हुकूमत आगे बढ़ेगी नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा। जरदारी साहब बड़े पोलाइटली और बड़े तरीके से शतरंजी चालों के ज़रिए मुस्लिम लीग नवाज़ को अभी तक उन्होंने घेरा हुआ है और मुस्लिम लीग नवाज़ का धड़न तख्ता हो रहा है, तिया पांचा हो रहा है। जो कुछ हमारी इकॉनमी अब आने वाले दिनों में मज़ीद जो कुछ होना है, इसमें नुकसान सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा और पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है, वो आगे बढ़ना चाहती है। अब एक मुलाकात और हो चुकी है, एक मुलाकात और हुई, उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी एक आवाज़ रखते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जरदारी साहब राज़ी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि PDM का हिस्सा है, PDM के सरबराह हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में भी मौजूद हैं, इसलिए उनकी राय भी एक इम्पॉर्टेंट अहम राय है। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आज बैठक हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जरदारी साहब के साथ भी हुई। तो जरदारी साहब अपने मौक़िफ़ को हासिल करने के लिए, अपने हदफ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अपने हदफ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एक नया वाया मीडिया निकाला गया है और वो वाया मीडिया ये निकाला गया दरमियानी रास्ता, यानी कि आम इंतखाबात को डिले किस तरीके से करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बातों में बिल्कुल ना आइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मरासला सरकार के साथ जुड़ी हुई है और जो मरासला सरकार कहेगी वही इलेक्शन कमीशन ने वही एक्ट करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल यकजान दो कालब हैं और अब चूँकि मोहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बना दिया, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है पंजाब में वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का बच्चा, इसलिए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुड़े हुए हैं जरदारी साहब के साथ। इसलिए अब ये जो एक ट्रायंगल बन गया है, ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों को एक साथ यकजान दो कालब समझे। कोई इख्तलाफ ज़रूर हैं ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में, लेकिन वो ऐसे इख्तलाफ नहीं है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए, क्योंकि जरदारी साहब ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद, सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब
اس جو اپنے یعنی کہ جو تپش جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل مزید ضائع ہو رہا ہے، ووٹ بینک ان کا کم ہوتا جا رہا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے، معاشی پالیسیوں کی وجہ سے، تو وہ اس کو مزید کم نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے اب یہ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گورنر پنجاب کو بھی خط لکھ رہا ہے اور گورنر خیبر پختونخوا کو بھی خط لکھ رہا ہے، وہ صرف اپنا فائل ورک کمپلیٹ کر رہا ہے، وہ اپنی چمڑی بچا رہا ہے کہ کل کو یہ معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کام الیکشن کروانا ہے اور آپ لوگوں کو دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات آپ درج کروانے میں مصروف ہیں، اور آپ سیاسی جماعت ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے رہنماؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پچھلے 3 سال کی ایکسرسائز جو وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنماؤں کو کیسے فارغ کرنا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اس لیے وہ اپنے فائل ورک پورا کر رہے ہیں، ہر ہفتے بعد ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں، پنجاب کو بھی لکھ دی، گورنر پنجاب کو بھی لکھ دی، گورنر خیبر پختونخوا کو بھی لکھ دی، اور ڈیٹ مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنا حساب کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں جڑے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھلائی کی توقع اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے تو اس کے چانسز کم ہیں۔ اب ایک طرف وہ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، یہ جو ٹرائکا ہے، یہ آپس میں جب بیٹھا ہے جڑ کے، تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جی ڈیجیٹل جو ہے مردم شماری، کیونکہ مردم شماری پہلے فروری مارچ تک ہونی تھی، یعنی کہ یہ 1 فروری سے 31 مارچ تک ہونی تھی، اب یہ فروری مارچ کے بجائے اب یہ لے گئے مارچ اپریل تک، کہ یہ مارچ سے شروع ہوگی اور اپریل میں ختم ہوگی، اس لیے اب یہ 2 مہینے اور لے کے گئے ہیں آگے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نئی مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت اگلے الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا جائے کہ جناب ہمارا یہ ہے ایک، وہ بھی ایک آئینی، اس کو میں بھی آئینی، حالانکہ آئینی تقاضا وہ پیچھے ہے، آئینی تقاضا اصل یہ ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو پہلی پریورٹی ان پہ انتخابات کروانا ہے، یہ پہلی پریورٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پریورٹی نہیں ہے۔ مردم شماری اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو ظاہر ہے یہ کھلے گا، اس وقت مسلس دکھائے جائیں گے، اور اس سے پہلے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جوڈیشری کو انڈر پریشر کرنے کی، کہ اس طرف بھی آگے بڑھیں گے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کروانے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آلریڈی ان کے ساتھ ہے، اور وہ تو اپنا فائل ورک کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہے، باقی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ڈیجیٹل مردم شماری کا الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا، اور اسی بحث میں الجھے جائیں گے، اور ضمنی الیکشن اگر کروانا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں تیار نہیں ہیں، لہذا اور نہ ہی زرداری صاحب ابھی سندھ کی گورنمنٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو جنرل الیکشن، اب آگے جو ایک پلاننگ انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دوں بڑی کلیئر، کہ اگر بہت زیادہ پریشر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا اور وہ پریشر برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی پی ٹی آئی، تو پھر پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہو جائے گا، وہ کیونکہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے، وہ الیکشن ہو جائے گا، صوبائی اسمبلیوں کے، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے، بشرطے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پریشر برقرار رکھا۔ تو اگر یہ پریشر نیچے گیا اور یہ پریشر کم ہوتا گیا تو پھر ان انتخابات کو بھی آگے کھینچا جائے گا، لیکن یہ جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن ہے، یہ اپریل میں کروانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی مارچ میں کروائیں گے، نہ ہی فروری مارچ اپریل، یہ تینوں مہینے نہیں کروائیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں نہیں ہو سکتا، اور عید جو ہے وہ ہے 22-23 اپریل کی، 22-23 اپریل کی عید ہے، 3-4 آگے چھٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر معمول پہ آتے آتے ایک ہفتہ وہ درکار ہے، لہٰذا یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کروائیں گے مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں، اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کنڈیشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی پریشر آیا تو، ادروائز نہیں، اگر یہ اسی طریقے سے لوز
ہوتی گئی چیزیں، گرپ کمزور ہوتی گئی پی ٹی آئی کی اور کوئی ماحول نہ بنا تو پھر ہم اس کو لے جائیں گے جنرل الیکشن کے ساتھ۔ لہٰذا یہ ایک فائنل جو حتمی پلاننگ جو ہے اس وقت تک وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کا الیکشن مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک کھینچا جائے اور منیمم اور میکسیمم جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے، اور پنجاب کا کیئر ٹیکر نقوی صاحب برقرار رہیں اور ادھر اعظم خان صاحب برقرار رہیں، اور کابینہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی آ گئی اور پنجاب کی بھی آ گئی، اور خیبر پختونخوا کی بھی نگراں کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ وہاں کی حکمراں جماعت تھی ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، بلکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں نے ہی آپس میں ہی اس کو فائنل کیا ہے، گورنر خیبر پختونخوا نے فائنل کیا، اور اس میں سوائے ایک کہتے ہیں جی باقی تمام کی تمام سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ جبکہ پنجاب میں آئیں تو پنجاب میں بھی جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے مسلم لیگ نواز، موسٹلی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں حصہ ملا ہے عامر میر صاحب کو بھی۔ عامر میر صاحب دوسرے صحافی ہیں، وہ وزیر اطلاعات یا جو بھی قلمدان ان کو دیا جائے پنجاب کے وہ آئیں گے، اور عامر میر صاحب ہیں حامد میر صاحب کے چھوٹے بھائی۔ تو اس طریقے سے جناب، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حامد میر صاحب کے بھائی جو ہیں، یعنی کہ حامد میر اور عامر میر کے بھائی جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، جو کہ ہار گئے تھے، ضمنی الیکشن لڑا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو پہلے ہم تنقید کر رہے تھے محسن نقوی صاحب پہ اور دیگر صحافیوں پہ کہ وہ کیوں یہ سرکاری عہدے اور سرکاری مراد حاصل کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا، حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر صاحب وہ آ گئے ہیں پنجاب کابینہ میں، نگراں کابینہ میں۔ لہٰذا یہ ہے ساری صورتحال جو میں نے آپ کو ایک بہت ہی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں جو کی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی پلاننگ چل رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ ان چیزوں کو آگے کیسے لے کے بڑھتے ہیں اور اپنا پریشر کیسے برقرار رکھتے ہیں قبل از وقت الیکشن کے لیے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے اب ہم اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔